کے اندر رہتے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ مجھے دنیا میں دے دے، اے اللہ مجھے دنیا میں دے دے۔ اللہ نے فرمایا جو یہ دعا کرتا ہے وما له فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور اللہ نے فرمایا ومنهم من یقول ربنا آتنا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ مجھے دنیا کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی تمام بھلائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے اللہ ہمیں بچا دے۔ تو یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت پڑھا کرتے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہوگی، آپ بھی اس کو خوب پڑھا کریے، اور اس چھوٹی سی دعا کے اندر دنیا کی ساری بھلائیاں، آخرت کی ساری بھلائیاں اور جہنم اور آگ کے عذاب سے بنا، یہ تمام چیزوں کو جمع کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا مسلمانوں سے اور بتایا ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، اے مسلمانوں، اے نبی کے زمانے کے لوگوں اور اے دنیا کے لوگوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ایسے ہی تم کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور تم کو آزمایا نہیں جائے گا، تمہارے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، تمہیں ایسے ہی جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ جب بھی تم سے پہلے جو امتیں آئیں ان کو ہم نے اس طریقے سے پریشانیوں کے اندر مبتلا کیا اور وہ اس طریقے سے پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوئے، جن سے جوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کی جو ماننے والے تھے وہ سارے کے سارے کہنے لگے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب۔ جب انہوں نے پریشانیوں کو برداشت کر لیا تو اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اے لوگوں اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے دین پر چلنے میں پریشانیاں آتی ہیں اور اللہ کے دین کو پھیلانے میں بھی پریشانیاں آتی ہیں، تو اس میں پھر برداشت نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ نبی کے زمانے میں صحابہ کو کتنا ستایا گیا، کتنا پریشان کیا گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت خباب بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، اور جانتے ہیں یہ وہ صحابی رسول ہے جن کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ ان کا جو مالک تھا وہ ان کی پیٹھ کے اوپر لوہے کو آگ میں گرم کر کے ان کی پیٹھ کے اوپر رکھ دیا کرتا تھا، ان کی پیٹھ کو تازہ کرتا تھا۔ خباب بن عامر کو یہ سزا دی جاتی تھی، حضرت خباب بن عامر کو اسلام لانے کی۔ ایک دن خباب بن عامر پریشان ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی دعا کیجیے، پریشانی برداشت نہیں ہوتی، اب تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، ایسا کہ نبی دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنی پیٹھ کو سیدھا کر لیا اور فرمایا اے خباب اتنی جلدی سے تم پریشان ہو گئے، اتنی جلدی تم ہمت ہار گئے، تم سے پہلے کے لوگوں کو تو ایسا کیا جاتا تھا کہ زمین میں گڈھا کا کھودا جاتا اور اس میں ان کو آدھا ڈال دیا جاتا اور پھر آگے بلایا جاتا، بجو جاؤ بھی مشق نیشان، پھر آگے بلایا جاتا، بجو ضرورا بہت کے درپر کیا جاتا، وہ یشق کو بیچنا چاہیے اور اس آگے کو چلایا جاتا تو وہ اس آگے کے ذریعے تو اس کے دو حصے ہو جاتے، زمین میں گاڑ کر ان کے سر کے اوپر آدھا چلایا جاتا تھا اور لوگوں کو لایا جاتا تھا اور لوہے کی کنگھی سے ان کے جسم کو چھیدا جاتا تھا، یہاں تک کہ ہڈیوں سے نکل کے گول گول کر کنگھیوں کے ساتھ کیا جایا کرتا تھا۔ تم ابھی سے پریشان ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کہ دعوت دین کے کام میں پریشانی آئے گی، تکلیفیں آئیں گی، اس کو برداشت کیا جائے۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، کہا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا، اے لوگوں مشرکہ عورتوں سے شادی مت کرو، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے مشرکہ عورتوں سے شادی مت کرو، اور مردوں سے کہا کہ مشرکہ عورتوں سے شادی نہ کرو، اور عورتوں سے کہا لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، کہ مشرک مردوں سے شادی نہ کرو۔ جی یہاں پر یہ بات دھیان اور بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مشرک چاہے وہ مرد ہو، مشرک چاہے وہ عورت ہو، اللہ رب العالمین نے مشرکوں سے شادی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ہماری کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں اس چیز پر دھیان نہیں دیتے، لڑکا اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، نوکری اچھی ہے، جاب اچھی ہے، کماتا اچھا ہے، بزنس اچھا ہے، مشرک ہے، کوئی بات کر پتا چلا یہ یہاں پہ لڑکی مباحثہ تھی، توحید والی تھی، وہاں پر گئی، 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ تو اپنی توحید کو بچا کے رکھا،
اور اس کے بعد میں پھر وہ فلاں مزار پر اپنے شوہر کے ساتھ میں جا رہی ہے، اس کے ساتھ میں جا رہی ہے، نہیں جا رہی ہے تو گھر کے اندر کامہ ہو رہا ہے اور گھر کے اندر پھر گھر بگڑنے کی نوبت آئی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد جب اس کے بچے ہوتے ہیں تو وہ بھی سارے کے سارے خوش ہیں. یہ تو ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور مثال کے طور پر آدمی توحید پرست ہے. یہ تو میں نے عورت کی بات بتائی. مثال کے طور پر آدمی توحید پرست ہے اور عورت مشرکہ ہے. تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں سمجھا دے جاؤں گا، میں بتا دے جاؤں گا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھا دے جاتا ہے، ورنہ عام طور پر تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عورتیں سمجھا دے جاتی ہیں. کہ ارے تم کہاں تک کرنے بڑے ہوتے ہو؟ اب تو یہ دیکھنا نا عورتیں سمجھا دے جاتی ہیں کہ ارے ہمیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ملے جنہوں نے کہا مطلب ہم نہیں جاتے، وہ چلی جاتی ہے. مزار پر ہم نہیں جاتے، وہ چلی جاتی ہے. میں نے کہا کہ غیر بڑا غیرت مند آدمی ہے. مزار پر بھیج دیتا ہے اور وہاں ہوتا کیا ہے؟ نہ ایمان بچتا ہے، نہ عزت بچتی ہے، نہ دولت بچتی ہے. سب کچھ وہاں سے لٹا کے چلی جاتی ہے. اللہ کے بندو اس چیز کا خیال رکھو. اللہ نے فرمایا لا تم اپنے مشرکات سے احتاجوں میں مشرکہ عورتوں سے شادی نہ کرو. یہ مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے ہے کہ مشرک مردوں سے شادی نہ کی جائے. اس کی دولت، اس کی جاب، اس کا پیسہ، اس کی زمین، اس کے جائیداد سے بے قدر ہے. مباحث کو ذریعے دیا جانا بتا رہا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک چیز اور بیان فرمائی. اللہ بڑی پیاری چیز ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور پھر وہ دوبارہ اپنے نکاح میں اس کو رکھنا چاہتا ہے تو طلاق کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہے. 3 طلاقیں دی جاتی ہیں اور 8 طلاق کے بعد بیوی پورے طور پر اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. اس کو طلاق بائنہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد میں پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اس کا طریقہ اللہ العالمین نے یہ بتایا. اب وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس میں آنا چاہیے، نہیں آ سکتی. اللہ فرماتا ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسری شادی کر لے اور وہ کسی اور آدمی سے شادی کر لے. وہ آدمی ختم ہو جائے، مر جائے، یا ان کی اور اس کی بنے نہیں، پھر وہ بھی طلاق دے دے، یا وہ بیمار ہو جائے، مر جائے، کچھ بھی معاملہ ہو جائے، اس کے بعد میں یہ عورت اب پہلے والے مرد سے شادی کر سکتی ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ ہے شرعی حلالہ. کون سا حلالہ؟ شرعی حلالہ جو قرآن و حدیث کے اندر اجازت ہے. حلالہ شرعیہ اس کو کہتے ہیں. قرآن و حدیث کے اندر اس کی اجازت ہے کہ پہلے والے نے طلاق دے دی، یہ عورت حرام ہو گئی، جدا ہو گئی. اب پہلے والے سے اس شرط پر شادی ہو سکتی ہے کہ دوسرے مرد سے شادی ہو، وہ اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ دے، یا بنے نہیں، یا بیمار ہو جائے، یا مر جائے، یا کچھ اور موقع آ جائے. تو اس حساب سے اگر وہ دوسرا والا چھوڑ دیتا ہے کبھی بھی تو پھر یہ پہلے والے سے شادی کر سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ حلالہ شرعیہ ہے. حلالہ شرعیہ کے مقابلے میں ایک حلالہ اور ہے، سمجھنا کہ نہیں؟ وہ ہے حلالہ حنفیہ. حلالہ شرعیہ کے مقابلے میں حلالہ حنفیہ ہے. شرعی حلالہ کے مقابلے میں ایک حنفی حلالہ ہے. حنفی حلالہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک رات کے لیے شادی کرائی جاتی ہے. ایک رات کے لیے شادی کرائی جاتی ہے. اس شرط پر کرائی جاتی ہے کہ صبح ہو کے تو طلاق دے دے گا. کیوں کرا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ پہلے والے کے لیے حلال ہو جائے. یہ حلالہ نہیں، یہ حرامہ ہے. کیا ہے یہ حلالہ نہیں ہے، یہ حرامہ ہے. ایک حلالہ شرعی میں نے آپ کو بتایا، یہ حلالہ حنفی ہے. یہ اس کو لے کر آئے ہیں. اور اللہ کے بندوں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو بھیج دیتے ہیں دوسرے مرد کے پاس ایک رات کے لیے اور وہ صبح ہو کے اس کو طلاق دے دیتا ہے تو یہ پہلے کے لیے حلال ہو جاتی ہے. اس کو انہوں نے حلالے کی شکل دے رکھی ہے. آپ بتائیے یہ طریقہ نکیاں ایجاد ہے اور شیعوں کی جو طریقہ ایجاد ہے وہ متعا ہے. جانتے ہیں آپ متعا کرتے ہیں شیعہ لوگ متعا کرتے ہیں. تھوڑے سے پیسے دے کر عورت سے کہہ دیتے ہیں کہ تو 3 دن کے لیے میری بیوی ہے، تو 4 دن کے لیے میری بیوی ہے، اور تھوڑے سے اس کو پہلے جتنے لگتے ہو جائے اور یہاں متعا چلتا ہے، ان کی حلالہ چلتا ہے. تو یہ حلالہ شرعیہ نہیں، یہ حرامہ ہے. اور اگر اس کو حلالہ بولیں گے بھی تو حلالہ حنفیہ بولیں گے، حلالہ شرعیہ نہیں بولیں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اللہ اکبر، پیاری بات ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اے لوگوں ساری نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن اس میں خاص طور سے اللہ نے کہا جو بیچ کی نماز ہے، عصر کی نماز،
حدیث کے اندر آیا وہ صلاۃ العصر، یہ صلاۃ العصر وہ عصر کی نماز ہے. فرمایا کہ عصر کی نماز کی حفاظت خاص طور سے کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں نمازوں کی اتنی اہمیت تھی، غزوہ خندق کے موقع پر جب مشرکین نے گھیر لیا اور